آغا خانی شیعہ کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان کی تدفین مصر کے شہر اسوان میں 9 فروری کو کر دی گئی ہے۔ ان کا انتقال 4 فروری کو پرتگال کے شہر لزبن میں موجود ان کی رہائش گاہ میں 88 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ آغا خانی روایات کے مطابق وفات پا جانے والے امام کی وصیت نئے امام کو منتخب کرتی ہے، اور پرنس کریم آغا خان کے سب سے بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان 50ویں امام منتخب ہوئے ہیں۔ آغا خان کون تھے؟ کیا یہ ایک روحانی پیشوا تھے؟ کیا یہ ایک کامیاب بزنس مین تھے؟ ایک اچھے سفیر تھے یا ایک سخی انسان تھے؟ یا پھر موسم سرما کے اولمپکس میں حصہ لینے والے ایک کھلاڑی جن کو گھوڑ دوڑ کا شوق تھا؟ وہ کیا وجوہات تھی کہ آغا خان سوئم نے اپنے 2 بیٹوں کی موجودگی کے باوجود اپنے پوتے کو آغا خانیوں کا امام مقرر کیا تھا؟ پاکستان میں ان کے کون سے لگژری ہوٹل ہیں؟ افریقہ میں ان کے کون سے لگژری ہوٹلوں کے کاروبار ہیں؟ یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی، لہٰذا اس ویڈیو کے تمام اقساط کو آخر تک دیکھیں۔ تاہم ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے آغا خانیوں کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے۔ آغا خانی شیعہ مسلک کے اسماعیلی فرقے کی نظاری شاخ سے تعلق رکھنے والے افراد کو کہا جاتا ہے، اور ان کے پیشوا امام کا لقب آغا خان ہوتا ہے، جو ابتداً شاہ ایران کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ آغا خانی شیعہ مسلک کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں، جبکہ اثنا عشری شیعہ ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کو 7واں امام مانتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنے بعد امام نامزد کیا تھا، مگر ان کی وفات امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی ہو گئی، جس پر امام جعفر صادق نے اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام نامزد کیا۔ تاہم اسماعیلیوں نے محمد بن اسماعیل کو اپنا 7واں امام مان لیا، جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور روپوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ اسی لیے ان کو المختوم کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ محمد بن اسماعیل کی روپوشی کے 150 سال بعد 909 عیسوی میں ایک شخص عبداللہ المہدی نمودار ہوا، جس نے محمد بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کیا اور نہایت تیزی سے اسماعیلی دعوت کو پھیلایا اور مصر اور دیگر ملحقہ علاقوں میں حکومت قائم کر لی، جس کو فاطمی خلافت کا نام دیا گیا۔ فاطمی خلافت 200 سال تک قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس کا اختتام ہوا۔ المستنصر باللہ فاطمی خلافت کے 7ویں حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نزار اور مستعلی کے درمیان اقتدار کے لیے اختلاف ہوا، اور اس طرح اسماعیلی 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ نزار کے ساتھی نزاری اور بعد میں آغا خانی کہلانے لگے، جبکہ المستعلی کے حمایتی بہرہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ مسلم دنیا کی سب سے پرانی اور مشہور یونیورسٹی الازہر فاطمی حکمرانوں نے ہی بنوائی تھی۔ حمدان کرامتی بھی اسماعیلی تھا، جس نے عبداللہ المہدی کا انکار کیا اور محمد بن اسماعیل کو ہی آخری امام مانا۔ اس کے گروہ کو کرامتا کہتے ہیں۔ اس گروہ نے اسلامی دنیا میں بہت زیادہ خون ریزی کی اور کئی سنی علماء کا بھی قتل کیا۔ 930 عیسوی میں یہ گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گیا، جسے بعد میں عباسی خلیفہ نے بھاری رقم ادا کر کے واپس لیا۔ نزار کو اس کے بھائی نے قید کروا دیا، جس کے بعد کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا بنا۔ حسن صبا ایک اسماعیلی دائی اور نزار کا حمایتی تھا۔ نزار کی قید کیے جانے کے بعد اس نے قلعہ حضر الموت سے اسماعیلی دعوت کا کام جاری رکھا
اور ایک گروہ تیار کیا جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ لوگ حشیش استعمال کرتے تھے اور اس کے زیر اثر انہیں جو بھی کام کہا جاتا اسے اپنی جان فدا کرتے ہوئے بھی پورا کرتے تھے، اس لیے انہیں فدائین اور حشیشین بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انگریزی لفظ اسیسن حشیش سے ہی نکلا ہے۔ ان لوگوں نے بہت سے سرکردہ اور بزرگ سنی علماء کو قتل کیا۔ حسن صبا کے بعد اس کے تیسرے جانشین کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اصل میں نزار بن المستنصر کی اولاد میں سے ہے۔ اس کے اصل نام کے بجائے اس کو اعلیٰ ذکر السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں آغا خانی شیعہ زیادہ متحرک اس وقت ہوئے جب کرمان کے گورنر اور آغا خانی امام حسن علی شاہ نے ایران میں شاہ ایران کے خلاف ناکام بغاوت کی۔ حسن علی شاہ 46ویں امام تھے اور پہلے آغا خان تھے جنہوں نے یہ لقب استعمال کیا۔ آغا خانی کمیونٹی کے 48ویں امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم نے 8 سال کی عمر میں امامت کا منصب سنبھالا۔ آغا خان سوئم قابل اور دور اندیش لیڈر تھے۔ ان کی امامت کے دور میں ہنزا اور گوادر کے علاقے میں ان کی کمیونٹی کو تقویت ملی اور کاروبار میں قدم جمانے شروع کیے۔ آغا خان سوئم آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی رہنماؤں میں سے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ابتدائی صدور میں آغا خان بھی شامل تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ پہلی گول میز کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح، جماعت احمدیہ کے ممتاز فرد اور صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب کے ہمراہ آغا خان سوئم بھی مسلمانان ہند کی نمائندگی کرنے کے لیے لندن تشریف لے گئے تھے۔ ان تینوں گول میز کانفرنس میں مسلمانان ہند کی طرف سے آغا خان سوئم اور سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے دیگر عمائدین کے ہمراہ بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی۔ آغا خان سوئم نے اپنی کمیونٹی کی لیڈرشپ کے لیے اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے پوتے پرنس کریم آغا خان کو نامزد کیا اور وصیت میں لکھا کہ ہماری کمیونٹی کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ جدید تعلیم سے آراستہ جدید معاشرے میں پلا بڑا شخص ان کو جدید دور میں لیڈ کرے، اس لیے میرا پوتا میرے بعد امام ہوگا۔ 1957 میں پرنس کریم 49ویں امام اور چوتھے آغا خان بنے۔ جنیوا میں پیدا ہونے والے پرنس کریم آغا خان کی تاج پوشی کراچی میں 1958 میں ہوئی، جہاں 1.5 لاکھ پیروکاروں کی موجودگی میں حکومتی نمائندے سکندر مرزا اور فیروز خان نے بھی شمولیت کی۔ اسی سال آغا خان چہارم نے گوادر عمان کی ریاست سے خریدنے میں پاکستان کی مالی امداد کی۔ گوادر خان آف کلات نے اپنے پاس پناہ گزین ایک عمانی شہزادے کو تحفے میں دی تھی جس کو عمان بیچنا چاہتا تھا، اور خریداروں میں انڈیا اور ایران بھی امیدوار تھے۔ آغا خان سوئم نے نہ صرف اپنی کمیونٹی کو بر صغیر میں ایک نئی شناخت دلائی بلکہ اپنے مریدین کے دلوں میں محبت اور وفاداری کا جذبہ بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ 1936 میں آغا خان سوئم کو ان کی جماعت نے ان کے وزن کے برابر سونا پیش کیا۔ اسی طرح 10 سال بعد 1946 میں ان کے وزن کے برابر ہیرے پیش کیے گئے۔ تاہم امام نے یہ سارے تحائف فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے وقف کر دیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آغا خان سوئم آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے ہیں۔ یہ وہی آل انڈیا مسلم لیگ ہے جس کے صدور کے ناموں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام، علامہ اقبال کا نام اور سر ظفر اللہ خان صاحب کے نام بھی شامل ہیں۔ سر آغا خان چہارم نے گوادر کی خریداری میں جہاں ریاست پاکستان کی مالی مدد کی،
وہیں پاکستان کے کئی بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضے دلوانے اور دوسرے معاہدے کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کراچی میں انٹرنیشنل معیار کا اسپتال 9 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ برداشت کرنے کی طاقت رکھنے والی پاکستان کی واحد بلڈنگ سرینا ہوٹل آغا خان مرحوم کے پاکستان سے محبت اور اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کی گئی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آغا خانی کمیونٹی کے چند دلچسپ حقائق میں سے یہ بھی ہے کہ آغا خانی شیعہ اپنی آمدنی کا 12.5% اپنی جماعت کو ادا کرتے ہیں۔ آغا خانی مسجد تعمیر نہیں کرتے بلکہ جماعت خانہ تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے باطنی معنوں کے قائل ہیں جن کو صرف امام جانتا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آغا خانی 1000 دن سے زیادہ نوکری نہیں کرتا بلکہ اپنا بزنس کرنا پسند کرتا ہے۔ آغا خانی جماعت کی دنیا کے مختلف ممالک میں اور اداروں میں سرمایہ کاری ہوتی ہے جس کا باقاعدہ مالیاتی ادارے کنٹرول رکھتے ہیں۔ ایک وقت میں آغا خان چہارم کے گھوڑے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریسیں جیتنے والے اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والے گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی آغا خانی کمیونٹی کی ایک حیران کن بات ہے کہ جس سیکٹر میں ایک آغا خانی بزنس مین اچھا کام کر رہا ہو، مقابلے سے بچنے کے لیے دوسرا آغا خانی اس سیکٹر میں نہیں جاتا۔ اسوان مصر کا وہ تاریخی شہر ہے جہاں سے اہرام مصر کے لیے پتھر کھود کر نکالے گئے اور اہرام مصر کے لیے پہنچائے گئے۔ اس کے علاوہ مصر کے ساتھ آغا خانیوں کی دلچسپی، اسماعیلی شیعوں کا لگاؤ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ دریائے نیل کے کنارے پر موجود اسوان شہر اسماعیلی شیعوں کے لیے ایک مخصوص دلچسپی کا مرکز ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آغا خان سوئم نے بھی اپنی تدفین کے لیے وصیت یہی کی تھی کہ ان کو اسوان میں دفن کیا جائے، اور آغا خان چہارم نے بھی اپنی تدفین اسوان کے شہر میں ہی وصیت کی تھی۔